أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تو ابن عباس کا یہ تفسیرہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے، آب زر سے لکھنے کے لائق ہے کہ ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ. کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور ہٹائی نہیں جاتی جب تک آدمی توبہ نہ کرے. قرآن حکیم کے تفسیر بارے کی تفسیر کا تھوڑا سا پیش کیا ہے. سورہ انفال چل رہی ہے، اس میں جنگ بدر کا بیان شروع ہو کر دور تک چلا گیا. 10ویں پارے تک، 9ویں کے آخر سے شروع ہو کر یہ نفل کی جمع ہے، انفال. مال جو ہوتا ہے نا وہ 3 طریقے کا ہوتا ہے نفل، ایک ہوتا ہے فے، ہوتا ہے غنیمت. ریپیٹ کرتا ہوں، نفل جس کی جمع انفال، اسی کے نام سے سورہ ہے. نفل، فے، یہ حمزہ فے اور غنیمت، تینوں میں فرق کیا ہے؟ کمانڈر ان چیف، امیر یہ بول دے کہ فلاں چیز اگر تم حاصل کر لو تو اس چیز کا 1/3 حصہ 1/3 یا 1/4 چوتھائی 1/5 یا کتنا بھی تمہیں مل جائے گا اگر یہ چیز حاصل کر لو. یا یہ کہتے کہ جو چیز تم حاصل کر لو تمہاری، اس کو کہتے ہیں نفل. نفل کا مطلب جو فرض پر زائد ہو. نفل کس کو کہتے ہیں؟ فرض سے جو زائد ہے اسے نفل کہتے ہیں. تو نفل کس مال کو کہتے ہیں؟ لڑائی میں کمانڈر ان چیف یہ کہتے ہیں کہ جو چیز تم حاصل کر لو اس کا 1/3 1/2 تمہارا، بقیہ لشکر. اور اگر یہ کہتے کہ جو چیز تم حاصل کر لو، فلاں چیز تم حاصل کر لو، وہ چیز تمہاری ہے پوری کی پوری، اس کو بھی نفل ہی کہتے ہیں. اب رہا فے اور غنیمت. فے کا مطلب ہوتا ہے فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. مسلمانوں نے کوئی ایریا، کوئی چیز بغیر جنگ کے حاصل کی ہو، لڑنا نہ پڑا، وہ پورا حاصل ہو گیا بغیر لڑے. جو مال مل گیا ہو، جو پراپرٹی مل گئی ہو، اس کو کہتے ہیں مال فے. یہ مال فے کس کے لیے؟ پورا کا پورا اللہ کے رسول کے لیے. یہ بیت المال میں نہیں جاتا. رسول کو اختیار ہے کہ اس مال کو اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے، خیر خیرات کرے، کہیں بھی دے دے. اس میں مسلمانوں کا حصہ نہیں ہوتا. یہ پورا کا پورا رسول کے لیے ہوتا ہے. اب جب یہ پورا مال فے رسول کا ہے تو رسول کے انتقال کے بعد یہ مال ورثے میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ جتنے انبیاء ہیں وہ درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، وہ جو دے دیتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، صدقہ ہے. تو نبی جو مال چھوڑ کر دنیا سے جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت میں منتقل نہیں ہوتا، وراثتاً منتقل نہیں ہوتا. باغ فتح جو تھا اس پر یہ اشیاء یہ کہتے ہیں نا کہ وہ باغ فتح جو ہے بغیر لڑے حاصل ہوا تھا، مال فے تھا، یا تو فاطمہ کو ملنا تھا، یہ مال فے ہے.
تو مال فے جو بغیر لڑے حاصل ہوا وہ پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی بھر آپ جس طرح چاہیں اسے استعمال کریں، اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ پھر صدقہ ہو گیا، مسلمانوں کا ہو گیا، آپ کے خاندان میں وراثتاً وہ مال منتقل نہیں ہو، اس کو کہتے ہیں مال فے۔ ایک ہوتا مال غنیمت، جنگ ہوئی، مقابل ہار گیا، اب جو چیزیں وہاں پڑی ملی اس کو کہتے ہیں غنیمت۔ غنیمت کیا ہے بتایا گیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، پہلی آیت 10 میں پارے کی بتایا گیا، اب یہ مال ملا پورا مال مل گیا، اب اس کے 5 حصے کیے جائیں، اب یہ ایک حصہ ادھر آ گیا، اور یہ 4 حصے جو ہیں یہ فوج میں تقسیم ہو جائیں گے، سوار کے 2 حصے، پیدل کے حصے، ایک گھوڑے کا بھی حصہ ہوتا ہے، تو اگر سوار ہے تو اس کے 2 حصے، ایک آدمی کا اور ایک گھوڑے کا، اور اگر یہ آتا ہے پیدل ہے تو ایک حصہ، سوار کے 2 حصے، پیدل کا حصہ، اس طرح یہ 4 حصہ تقسیم ہو جائے گا۔ یہ 5واں حصہ ہے خمس جس کو کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ پورا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اب یہ رسول کو مل گیا، اب اس کے بھی 5 مصرف ہیں، نبی کہاں کہاں خرچ کریں گے اس کو بتایا گیا، ولی رسول رسول ولی دل قربا قرابت دار، ولی یتاما والمساکین وابن السبیل، وہ 5ویں حصے کے 5 مصارف ہیں، یہ بتایا گیا۔ تو یہ بہرحال جنگ بدر کا بیان تھا۔ جنگ کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھا جائے کہ مسلمانوں کو جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، جو قرآن حکیم کا مننا چاہیے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے لڑنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، ہاں اگر جنگ پر مجبور کر دیا جائے تو پھر بھاگو نہیں، یہ جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام مکمل امن ہے، اور جہاں تک ٹیررزم کا معاملہ ہے، اہل حدیث تو کیا کوئی بھی مسلمان ٹیررزم کو پسند نہیں کرتا، اور میں تو یہاں تک کہہ دوں گا کہ ٹیررسٹ جو ہوتا ہے اس کو کوئی مذہب نہیں ہوتا، چاہے کہ وہ اہل حدیث ہو یا مسلمان ہو، اس کو کوئی مذہب نہیں ہوتا جی۔ تو جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، ہاں جنگ اگر تھوپ دی جائے تو پھر بھاگنا نہیں چاہیے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جب مقابلہ ہو تو ایسے نازک سچویشن میں اللہ کا ذکر نہیں بھولنا چاہیے۔ کیا مفسر نے بڑا تبصرہ کیا، اچھا اذکروا اللہ کثیرا، آپ لڑ رہے ہیں تو لڑتے ہیں لوگ تو شور مچاتے ہیں، شور نہیں مچاتے، اللہ کا ذکر کثرت سے ذکر کرو۔ بتائے ذکر کا 2 فائدہ ہے، غور سے سنو، ذکر کے 2 فائدے ہیں، الذکر ثبات للقلب عند الکرب والذکر ثبات للقدم عند الحرب۔ ذکر کے 2 فائدے، ذکر دل کو تھام لیتا ہے، ثابت رکھتا ہے، دل کو کنٹرول میں رکھتا ہے مصیبت وقت۔ ذکر جو ہوتا ہے، ذکر الذکر ثبات للقلب، ذکر اللہ کا یہ دل کو ثابت رکھتا ہے عند الکرب، مصیبت وقت۔ اگر مصیبت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدمی ذکر کرے تو یہ ذکر اللہ کا آدمی کے دل کو سکون دے دیتا، تھام لیتا ہے۔ تو قرآن میں بھی ہے آگے صاف صاف، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تکلیف کے وقت دل کو سکون مل جاتا ہے، یہ ایک فائدہ ذکر کا۔ اور دوسرا ذکر ثبات للقدم عند الحرب، اور اگر جنگ میں آپ ہیں تو اگر اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کے قدم کو ثابت رکھتا ہے۔ تو اگر آپ جنگ میں نہیں ہیں، مصیبت میں ہیں، تو آپ کے دل کو تھامے رکھے گا، دل کو جمع دے گا، اور اگر آپ جنگ میں ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے قدموں کو جمع دے گا ذکر کی وجہ سے۔ یہ ذکر کے 2 فائدے، کرب میں اور حرب میں، دونوں میں آپ کے دل کو اور آپ کے قدموں کو ثبات دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک بات کہی کہ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف مت کرو، جھگڑو مت، نہیں تو تمہاری ہوا اڑ جائے گی۔ اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ بڑا پیارا ہے، لا تنتصر الامۃ
علی آدائها الا بجمع الکلمۃ او الصبر علی الشدہ. بڑا خوبصورت تفسیر ہے. امت اپنے دشمنوں پر اس وقت تک قابو نہیں پا سکتی، غالب نہیں ہو سکتی جب تک کہ دو باتیں نہ آ جائیں. دشمن پر غالب ہونے کے لیے دو باتیں، ایک تو اتحاد جمع الکلمہ، ایک تو اتحاد اور دوسرے وقت صبر علی الشدت، تکلیف کے وقت شدت کے وقت صبر. گویا کہ اتحاد اور سختی کے وقت صبر، تو صبر علی الشدت سختی کے وقت صبر، اور جمع الکلمہ اتحاد، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے. اگر یہ دو چیزیں نہیں رہیں تو دشمن ہمارے اوپر غالب آئے گا. یہ نقطہ بتائے گا. جنگ بدر میں شیطان آیا تھا انسانی شکل میں اور لڑنے پر مجبور کر دیا، ورنہ ان کا جو مقصد تھا وہ تو حاصل ہو گیا تھا. قافلہ ابو سفیان کا قافلہ بچ کر کے نکل گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قافلے کو پکڑنے کے لیے آئے تھے اور یہ جنگ ہو گئی، قافلہ ہاتھ سے نکل گیا. تو مشرکین نے کہا اب لڑنے کی ضرورت کیا ہے، جس مقصد کے لیے ہم آئے تو مقصد تو حاصل ہو گیا، ہمارا قافلہ تو بچ گیا. لیکن اللہ کو منظور تھا لڑائی ہو. نقطہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے کہ وہ تجارت کر کے آ رہا تھا اور مقصد یہ تھا کہ تجارت میں جو نفع ہو اس سے ہتھیار خریدے جائیں، مسلمانوں سے جنگ کی جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی قافلے کو پکڑ لو نا، قافلے کو پکڑ لو تاکہ اس پیسے سے ہتھیار نہ خرید سکیں، ہتھیار خرید ہمارے مقابل نہ آ سکے. اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا کہ لڑائی ہو، اس لیے کہ ٹھیک ہے ہتھیار پہنچ جائیں لیکن ہتھیار کو اٹھانے والے ہاتھی نہ رہے تو ہاتھی کاٹ دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر برپا کی اور تھوڑی سی جماعت کو 313 یا 309 کو اللہ نے 1000 کے اوپر غلبہ فرمایا. اس میں شیطان آیا تھا، یہ لڑانے والا. ہمیشہ فتنہ و فساد شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہی دماغوں میں فسادی خیالات ڈالتا ہے اور آپس میں لڑواتا ہے. اس نے لڑوا دیا. اور جب فرشتے اترنے لگے، یہ تو فرشتوں کے درمیان ہی رہتا تھا نا، اتر رہے ہیں دیکھ رہا ہو، بھاگا نقص علی عاقبہ. تو یہ لوگ کہہ رہے بابا کہاں جا رہے ہیں آپ بھاگ کر؟ ارے کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، وہ جو دیکھ رہا ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں یا وہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کہہ کر. لیکن بھاگتے بھاگتے یہ ایک لنگوٹی اور چھوڑ گیا. کیا لنگوٹی؟ کیا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ارے شیطان بول رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کیا بات ہے. اس میں ایک نکتہ ہے بہت غور سے، کہ ہر آدمی بولتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن وہ ڈرنا شیطان کا ڈرنا ہے. اگر اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرے اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے رکے نہ، یعنی فعل معمور اور ترک محظور نہ کرے تو انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. زبان سے اللہ سے ڈرنے کی بات کرنا یہ بالکل شیطانی کام ہے. وہ تو بولتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اللہ نے جو کہا اس کو کرتا نہیں اور جس سے روکا اس سے رکتا نہیں. اس کا مطلب جو آدمی زبان سے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن اللہ جس چیز کا حکم دے اس کو نہ کرے، فعل معمور نہ ہو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رکے نہ، تو گویا وہ شیطان کی طرح بول رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ایسے اللہ سے ڈرنے والے بہت گھوم رہے ہیں. کیا بات ہے. اللہ فرماتا ہے، اس کے بعد فرمائے گا ایک نعمت رہتی ہے اللہ چھین لیتا ہے اس کو. جانتے ہیں اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ ایک نعمت ملی، جائیداد ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، پیسہ ہے، اولاد ہے، علم ہے، کوئی بھی چیز ہو. اللہ کا ایک اصول ہے، جب تک آدمی اپنے آپ کو نہیں بدلتا تب تک اللہ نعمت کو نہیں بدلتا. ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو نعمت اس کے ساتھ رہتی ہے. اللہ نے فرمایا ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اگر کسی کو نعمت دے دے تو نعمت بدلتا نہیں جب تک کہ آدمی اپنے آپ کو نہ بدل دے. اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت پیارا تفسیرہ، کہتے ہیں ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ. کوئی بھی مصیبت نازل ہوتی ہے تو کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس مصیبت کو ہٹایا نہیں جاتا جب تک آدمی توبہ نہ کرے. جب تک آدمی اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا تب تک وہ مصیبت ہٹائی نہیں جاتی. گویا مصیبت کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے.
باریکی کیا ہے اس میں؟ آدمی کے اوپر جب کوئی مصیبت آئے تو دیکھے، اپنی کتاب زندگی کا ایک ایک ورق کھولے، ارے کہاں مجھ سے خطا ہو گئی ہے کہ یہ مصیبت میرے اوپر آئی۔ جب مصیبت آئے تو آدمی اپنی کتاب زندگی کے اوراق پلٹے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہوئی، اور غلطی کا احساس کر کے اس غلطی کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئے، گڑ گڑائے کہ اللہ یہ غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے مصیبت میرے اوپر آئی ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو ابن عباس کا یہ تبصرہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے، آب زر سے لکھنے کے لائق ہے کہ ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ، کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور ہٹائی نہیں جاتی جب تک آدمی توبہ نہ کرے۔ اس کے بعد ایک اصول بتایا گیا بہت پیارا، اس پر ابن قیم رحمہ اللہ کا تفسیر، ان یؤتکم خیرا ان یعلم اللہ فیکم خیرا یؤتکم خیرا، کہ اگر اللہ تم میں کوئی خیر جانتا تو وہ خیر تم کو دیتا، تمہارے دل میں کوئی خیر ہے یہ نہیں ہے تو اللہ خیر کیوں دے گا؟ اس پر ابن قیم کا تفسیرہ ہے، بہت پیارا تفسیرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک آدمی کی نیت صحیح رہتی، آدمی کی نیت صحیح رہتی، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا نہیں رکتی ہے۔ جی اگر صلاح النوایا ہو یعنی نیتیں صالح ہوں تو تاتی العطا، تو عطا آتی رہتی ہے۔ اگر آدمی کی نیت، ہم لوگ بولتے نہیں جیسی نیت ویسی برکت، یہ ہے مفہوم اس کا۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے اس میں برکت ہے، اور اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو عطا رک جاتی ہے۔ نیتیں صحیح ہیں، نوایا کے اندر صلاح ہے، اچھائی ہے نیتوں میں، اس میں برکتیں ہیں۔ ایک بات اور، اللہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی صلح کرنے پر راضی ہو جائے تو فوراً صلح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر کوئی صلح کے لیے جھکے تو تم جھک جاؤ، اور آگے میں کہا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر۔ یہ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ تدبیر اختیار کر لیں، اسباب اختیار کر لیں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ مثلا کوئی بیمار ہو گیا، اب آپ اسے کسی ہاسپٹل میں لے جا کر کے داخل کر دیتے ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے آپ ڈاکٹروں سے کنسلٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر دوائیاں دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب مریض اچھا ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، یہ اچھا ہونا اور مر جانا یہ اللہ کے اختیار میں، یہ آپ نے تدبیر کی، آپ کا کام ہے تدبیر کرنا، اسباب اختیار کرنا، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا، مرتا ہے کہ شفایاب ہوتا ہے یہ اب اللہ کے ہاتھ میں۔ اب آپ یہ کہیں کہ بھائی مریض ہے، بیمار ہے، اب اسے گھر میں رکھ کرو یہ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا تدبیر اختیار کیجئے، اسباب اختیار کیجئے، تدابیر اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے، اس کا نام توکل۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جنگ کا ماحول ہو، دنگے کا ماحول ہو، اب کوئی غیر مسلم ہمارے ایریا میں پھنس جائے، اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کہا گیا اسے اپنے پاس لے آؤ، اپنے پاس رکھو۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، دنگے کا ماحول ہے، فساد کا ماحول ہے، کوئی غیر مسلم آپ کے علاقے میں آ گیا، آپ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ آپ اسے پناہ دیں۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ، پھر اس کو مناسب وقت دیکھ کر کے امن کیمپ میں پہنچا دے۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ، مامن مانے امن کیمپ، امن کیمپ کے اندر پہنچا دو، امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ اسلام یہ رواداری سکھاتا ہے۔ اب لوگ کہیں ٹیررزم سکھاتا تو غلط ہے نا، یہ قرآن حکیم یہ بولتا ہے کہ اگر ایسے ماحول کے اندر غیر مسلم آپ سے پناہ چاہے تو آپ پناہ دے دیں اور اپنے پاس رکھیں، اس کو کھلائیں پلائیں، اور ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہی گئی، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے۔ یعنی وہ تمہارے گھروں کا ماحول دیکھے گا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں،
تو وہ قرآن کو سنے حتی یسمع کلام اللہ. اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ اپنا کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو کوئی مناسب وقت ہو تو اس کے سامنے قرآن ضرور پڑھ کر سنائے کہ بھئی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ یہ ہے انگریزی میں، یہ مراٹھی میں یا تیلگو میں یہ ترجمہ ہے، بھائی سن لے. اپنے دوست کو قرآن سنائے. اور اس کے بعد کہا گیا ذالک بانہم قوم لا یعلمون. قرآن سننے کے لیے کہا گیا، اس کے بعد کہا گیا کہ ذالک بانہم قوم لا یعلمون. اس پر ایک مفسر کا تبصرہ اتنا پیارا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اعظم العلم معرفتک بکلام اللہ. سب سے بڑا علم تمہارا یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے کلام کو سمجھنا آ جائے. اعظم العلم معرفتک بکلام اللہ. آپ بایولوجی سمجھ لیں، یہ اعظم علم نہیں ہے. آپ میڈیکل سائنس کی کتابیں سمجھ لیں، یہ اعظم علم نہیں ہے. سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو سمجھنے لگیں. اعظم العلم معرفتک بکلام اللہ. اسی وجہ سے ذالک بانہم قوم لا یعلمون کہا گیا کہ انہیں علم نہیں ہے، جبکہ حتی یسمع کلام اللہ کہا گیا تاکہ وہ قرآن سنیں. اور ذالک بانہم قوم لا یعلمون کہہ کر کے بتایا گیا اعظم العلم معرفتک بکلام اللہ. سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آدمی قرآن حکیم کو، اللہ کے کلام کو سمجھنے لگے. یہ تو قرآن حکیم کی عظمت بیان کی گئی. اب ایمان کی عظمت بیان کی جا رہی ہے. ایمان جو آپ کو فری میں مل گیا ہے، آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کو فری میں مل گیا ہے اگر آپ نے اس کی حفاظت کر لی، ورنہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد بھی آپ کو ایمان نہیں ملتا اگر آپ ایمان کے راستے پر نہیں ہیں. تو یہ تو قرآن کی قیمت ہے کہ سب سے اعظم، سب سے بڑا علم ہے، اعظم علم. اب ایمان کی قدر و قیمت بیان کی جا رہی ہے. کہا گیا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. یہ حاجیوں کو پانی پلانا، وہ جب حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے تو کفار اور مشرکین جو ہوتے تھے مکہ پانی پلاتے، پورا انتظام کرتے، کھانے کا پینے کا، اس کو سقایا بولتے. وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا. ارے بھئی ایک مسجد تو عام مسجد ہے، ایک مسجد بیت الحرام ہے، تو عام مسجد کی تعمیر کرنا تو ثواب کا کام ہے ہی، لیکن مسجد حرام کی تعمیر کرنا آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. وہ کہا گیا عام مسجد نہیں بلکہ عمارت المسجد الحرام کہا گیا. کہا کہ یہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا یہ ایمان باللہ کی طرح نہیں ہے. کیا تم نے ایسا سمجھ لیا ہے کیا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کرنا باللہ؟ اس پر ایک مفسر نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے. تبصرہ کہتے ہیں مہما کانا عملک الخیری فلن یقابل الایمان باللہ. آپ کا خیراتی کام، آپ اللہ کے راہ میں کتنا بھی خرچ کریں، اور آپ کا رفاہی کام، آپ کا فلاحی کام کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، مہما کانا عملک الخیری، آپ کا خیراتی کام، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا کام کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا کام، فلن یقابل الایمان باللہ، ایمان باللہ کے مقابلے میں نہیں. آپ پوری دنیا دے دیجئے دوسروں کو، غریبوں میں بانٹ دیجئے، ایمان باللہ کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا. یہ ایمان ہے جس کی قدر و قیمت یہاں بتائی گئی. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد، یہاں تک کہ مسجد حرام کی تعمیر بھی ایمان باللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اللہ، یہ ایمان. آگے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو، یہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اکثر علماء یہ حرام کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں علماء. اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں نہیں کہا، کثیرا، موسٹ آف دم، ان میں سے اکثریت یہ ہے علماء کی کہ وہ حرام کھاتے ہیں. اب دیکھیے یہودی اور نصرانی، ان کے علماء کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، دشمن کے علماء کی بات کی جائے. قرآن دشمن کے علماء کی بات کر رہا ہے کہ اکثر حرام خور نہیں ہے، اکثر حرام نہیں کھاتے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من ان کی بڑی تعداد تو کھا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو حرام نہیں کھاتے.
پتہ یہ چلا دشمن کی خوبیوں کا بھی اعتراف کرنا چاہیے. یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، قرآن کا منہج ہے کہ اگر دشمن کے اندر بھی کوئی خوبی ہو اس کا اعتراف کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار، اکثر عیسائی اور یہودی علماء یہ حرام کھاتے ہیں، لیکن اس میں سے تھوڑے ایسے ہیں جو یہ کام نہیں کرتے. لہٰذا دشمنوں کی خوبیوں کا بھی اعتراف کرنا چاہیے، یہ قرآن حکیم کا منہج ہے. اور ایک جگہ کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. پتہ یہ چلا کہ مال کو جمع کرنا یہ برا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کہا گیا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ مال کو سینٹ کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو. پتہ یہ چلا کہ مال کا جمع کرنا برا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنا یہ وہ مال جس کو آپ نے جمع کر رکھا ہے اس کے اوپر اعتراض ہے. کہ آدمی مال جمع کرے مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، اس مال کے اوپر اعتراض ہے. وہ مال عذاب علیم کا سبب ہے. لیکن کوئی آدمی مال جمع کرتا تو مال جمع کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جمع کرنے سے نہیں روکا ہے بلکہ قید ہے ولا ينفقون فی سبیل اللہ. نکتہ بتا رہا ہوں بہت پیارا، لے کر جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا جا رہا ہے، پکڑو ان کو. آپ 3 دن غار ثور میں ہیں. میں گیا تو دیکھا نیچے ایسے بقالہ ہے، جیسے ٹھنڈا ونڈا بیچتا ہے، بسکٹ وغیرہ بیچتا ہے. نیچے سے یہ پہاڑ شروع ہوتا ہے. ہمارے دوستوں نے بتایا کہ یہ جو پہاڑ کی چوٹی ہے نا، اس پر نہیں ہے غار ثور، اس کے بعد ایک پہاڑ ہے، اس کے اندر وہ غار ہے. اور مجھے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ، ان کے اوپر مجھے حیرت ہوتی، حضرت اسما کے اوپر. وہ لوگوں سے بچا کر کے، لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر کے پہاڑ پر چڑھتی اور توشہ دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی. اللہ کے رسول نے وہ ذات النطاقین کا خطاب دیا، 2 پٹکے والی. یہ آپ کی سالی محترمہ ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک دفعہ ہم گئے تھے چڑھ کر کے، 1 ہفتے تک تھکان نہیں گئی تھی. اور یہ عورت، اسلام سے محبت دیکھو، ہماری مائیں اور بہنیں دیکھیں کہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا یہ دین سے کتنی محبت کرنے والی کہ توشہ لے کر کے لوگوں کی نگاہوں سے بچا کر کے پہاڑ پر چڑھتی اور دے کر کے آتی. جہاں آج کوئی نوجوان چڑھے تو کم سے کم 1 ہفتہ آرام کرنا پڑے گا، اس کو اتنا تھک جائے. یہ حضرت اسما. اس غار کے اندر آپ 3 دن رہے. تلاش کرنے والے وہاں تک پہنچ گئے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ چاپ سن لی تھی ان لوگوں نے قدموں. حضرت ابو بکر گھبرا گئے، کہا کہ اللہ کے رسول اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. گھبرا گئے. نبی نے اس وقت کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ دیکھو. رجل مطارد، ایک آدمی ہے جس کی قوم نے اس کو بھگا دیا ہے، مطارد ہے وہ. اور یحیط به الموت من كل جانب ومع ذلك يقول لا تحزن ان اللہ معنا. ایک آدمی کو اس کے شہر والوں نے نکال دیا ہے اور موت اس کے چاروں طرف گھوم رہی ہے، اس کے باوجود بول رہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک نبی کا یقین کیسا ہوتا ہے! اس یقین کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا حوالے کر دی. دیکھو ایک آدمی کو گاؤں سے نکال دیا ہے اور یحیط به الموت من كل جانب، چاروں طرف سے موت گھیرے ہوئے، نکلے کہ پکڑ لیے جائے. اس وقت آپ فرما رہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک نکتہ یہ ملا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. گویا ساتھ کا مطلب کیا؟ تعلق ہونا نا بھائی، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے. تعلق کا مطلب، اس کا مطلب کہ اگر غم دور کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ تبارک تعالی سے تعلق قائم کرو. اس لیے کہ اللہ جس کے ساتھ اس کا غم دور ہو جاتا ہے. اگر غم دور کرنا تو اللہ کے ساتھ ہو جاؤ نا. یہ تو نبی نے کہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غم دور کرنا تو اللہ کے ساتھ ہو جاؤ. اب اللہ کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کلام موجود ہے، اس کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن حکیم پڑھنے لوگوں دل کو سکون مل جاتا ہے. جی پڑھ کر کے دیکھیے نا، سکون مل جاتا ہے. مفسر نے لکھا ہے کہ سچے دوست کی اور اچھے دوست کی، فرینڈ ان ڈیڈ، حقیقت میں جو دوست ہوتا ہے اس کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں.
اور تینوں قرآن میں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ تو نے جو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ فرعون کے سامنے میں جا کر کے دعوت پیش کروں تو ایسا کر واشرکو فی امری، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو شریک کر دے. اچھا چلو شریک کر دیا، ہارون کو بھی لیتے جاؤ. اکیلے ڈر رہے ہو، ہارون کو بھی لیتے جاؤ. ڈر نہیں رہے تھے، یہ اچھا بولتے تھے اس وجہ سے ان کو لے جائے گا. ان کی زبان میں لکنت تھی. ایک دفعہ یہ بولے بھی تھے وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، یہ سورہ شعراء میں، اے اللہ میری زبان نہیں چلتی ہے. دیکھو انہوں نے اپنی کمزوری، اپنے عیب کو اللہ کے سامنے بیان کیا کہ اے اللہ میری زبان نہیں چلتی ہے. اللہ نے فرمایا تیری زبان نہیں چلتی ہے، میں تجھ سے بات کرتا ہوں نا. یہ واحد نبی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کلام فرمایا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تیری زبان نہیں چلتی نا، میں تجھ سے بات کرتا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آدمی اپنی کمزوری کی ظاہر کرے تو اللہ کو پیار آ جاتا ہے اس کے اوپر. لہذا آپ اپنی کمزوری ظاہر کیجیے. اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، اے اللہ میری آنکھیں کمزور ہو گئی، اے اللہ میرے قوا مسمحل ہو گئے، اے اللہ میرے ہاتھ پیر سست ہو گئے، اے اللہ میں بہت کمزور ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کو رحم آتا ہے، اللہ کو رحم آتا ہے. ارے نبی بول دے، نوجوان نبی، کہ اللہ میری زبان نہیں چلتی ہے. اللہ فرما رہا ہے میں تجھ سے بولتا ہوں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، میں تجھ سے کلام کرتا ہوں. تو کہا کہ میرے ساتھ کر دو ہارون کو ساتھ میں. کیوں؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، ساتھ اس وجہ سے کر تاکہ وہ اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرائے. اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. جو بہترین دوست وہ ہے جس کے اندر پہلی صفت یہ ہو کہ وہ اپنے دوست کو اللہ یاد دلائے. یہ اللہ یاد دلائے. کوئی غلط کام کرنے لگے بھائی یہ شریعت میں نہیں، بھائی اللہ کو یاد کرو، اللہ سے ڈرو. یہ دوست سب سے بہترین دوست. اچھا دوسرا کون؟ دوسرا وہ ہوتا ہے کہ دوست مصیبت میں ہو تو اس طرح بات کر لے اس سے کہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے. یہاں دیکھو لا تحزن ان اللہ معنا، غم کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے کہہ رہے ہیں غم مت کر. تو دوست وہ ہوتا ہے جو سخت مصیبت کے موقع پر دوست کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آئے. یہ ہے بہترین دوست کی دوسری صفت. تیسری یہ ہے اگر دوست سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو دوست بہترین وہی ہوتا ہے جو اس کی غلطی کی اصلاح کرے، نہ کہ اس کی غلطی کا ساتھ دے. اصلاح کرے اس کی. وہ سورہ کہف میں ہے، دو دوست ہوتے ہیں، ایک کافر دوست ہوتا ہے، ایک مسلم دوست ہوتا ہے. دونوں دوست ہوتے ہیں. اب اس کا باغ رہتا ہے تو یہ جب ملتا ہے مسلم دوست تو کافر دوست کہتا ہے چل یار دکھاتا ہوں تجھے اپنا باغ. ارے یہ بنایا میں نے، دیکھ کتنے درخت ہیں، یہ دیکھ یہ درخت کتنا پھل دیتا ہے، یہ درخت دیکھ کتنی آمدنی مجھے دیتا ہے. تو اس نے کہا اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے دیا. بولے اللہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ محنت مہینے کے بیچ میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ ایسے میڈیکل کے طلبہ بھی بات کہتے ہیں، آئی ایس کرنے والے بعض طلبہ سے بولتے ہیں آئی ایس بن گئے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو آپ اس پوسٹ پر. ارے بھائی دن رات محنت میں نے کی، آنکھیں میں نے خراب کیا پڑھ کے، اس میں بیچ میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ بہت بڑا شرک ہے یہ جی. اب اس کے دوست نے کہا قال له صاحبه وهو يحاوره، اس سے بات کرتے چل رہا ہے اور جب سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں اللہ بھی اس میں کہاں سے آ گیا، کہنے لگا اکفرت باللہ وہ خلقک من تراب، ارے مٹی سے اللہ نے تجھ کو پیدا کیا، تو اللہ کا انکار کیسے کرتا ہے؟ ثم سواک رجلا، تجھے اتنا اچھا جیتا جاگتا انسان بنا دیا، تو اس کا انکار کرتا ہے. دیکھو غلطی کر رہا ہے دوست، اس کو غلطی پر ٹوک رہا ہے، اصلاح کر رہا ہے. تو گویا کہ بہترین دوست کی 3 صفات ہوتی ہیں. پہلی صفت تو اللہ کو یاد دلائے. دوست غلط راستے پر جا رہا ہو تو روک دے، اللہ کو یاد دلا دے. دوسرے سخت غم کے موقع پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آئے، اس کو تسلی ایسی دے دے. اور تیسرے اگر غلطی کر رہا ہے تو غلطی کی اصلاح کرے. ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، جیسا کہ سورہ کہف اس میں سے ایک صفت یہاں بتائی گی لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر اللہ ہمارے ساتھ. ایک آدمی موت چاروں طرف سے گھوم رہی ہے، ایسے ماحول میں بول رہا اللہ ہمارے ساتھ ہے. بولو ایمان و یقین ایسا زبردست ہوگا ایمان حضرت ابوبکر صدیق کا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ایسا ایمان مطلوب ہو تو پھر کیا ہے؟ ایسے ہی وہ ایمان ہی نہیں ہے نا. پریشانی یہی ہے، ایمان نہیں. لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ نے فرمایا آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، کوئی قافلہ باہر نکلتا تو محفوظ نہیں رہتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کو ملا دیا. کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. کہ یہ اتحاد اور دلوں کا ملا دینا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ پوری دنیا کی نعمت دے کر کے، پوری دنیا کا پیسہ دے کر کے اگر یہ محبت خریدنا چاہتے تو خرید نہیں سکتے. ولیکن اللہ کسی مفسر نے بڑا بہترین تفسیرہ کیا، الحب لا یشترا. محبت خریدی نہیں جاتی، محبت خریدی نہیں جاتی. الحب لا یشترا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اچھا، ایک مفسر نے تفسیرہ کیا من اسرار الحب انه شیء لا یملکہ البشر، کہ محبت کے اسرار میں سے یہ ہے کہ کوئی انسان محبت کا مالک نہیں ہے. اللہ محبت ڈال دے تو محبت ہوتی ہے، ورنہ محبت خریدی نہیں جاتی، اور محبت انسان کی ملکیت نہیں ہے، مالک نہیں ہوتا ہے. لہذا وہ محاورہ غلط ہے. ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. ہر چیز جائز ہے محبت میں اور جنگ میں. یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں. یہ محاورہ ہی غلط ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. یہ محاورہ بالکل غلط ہے، ہم نہیں مانتے اس کو کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. نہیں ہوتا. تو محبت ایک بہت ہی اہم چیز ہے جو خریدی نہیں جاتی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. ہمیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا. اس میں دو باتیں بہت پیاری، بہت غور سے سنو. دو باتیں اس میں. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. ہمیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا. کتب لنا، ہمارے لیے لکھ دیا تھا، لکھ دیا تھا. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ یہ ہے فَقُولُوا لِلْجُبَنَاءِ فَلْيُعَالِجُوا أَنفُسَهُم بِهَذِهِ الْآيَةِ. بزدلوں سے کہہ دو کہ اس آیت کریمہ سے اپنے دل کا علاج کریں. بولتے ہیں بزدلوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بزدلی کا علاج کریں، اپنے دلوں کا علاج کریں اس آیت سے. جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو بزدلی کا ہے، بزدلی کا ہے. اللہ نے جو لکھ دیا وہ تو ہونے ہی والا ہے. ما کتب اللہ لنا. اچھا، اور ایک نکتہ یہ، جب مصیبت آتی ہے تو عربی میں الا کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے. الا ما کتب اللہ علینا کہنا چاہیے تھا. ما کتب اللہ لنا ہے، لام فائدے کے لیے. لام فائدے کے لیے جی. تو یہاں مصیبت کا ذکر لنا کے لام کے ساتھ بتایا یہ گیا کہ انسان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے نا، ہر مصیبت میں اس کے لیے کوئی فائدہ ہوتا ہے. یہ عجیب بات بتائی ہے قرآن کی. مصیبت پہنچتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے علینا نالا کر کے لنا کہہ دیا گیا، یعنی مصیبت میں بھی فائدہ ہوتا ہے. اللہ کوئی مصیبت نازل کرتا ہے کسی کے اوپر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ مصیبت اس کے گناہ کے سبب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کے ذریعے اس کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. یہ بھی نکتہ معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے. آگے جو بات کہی جا رہی ہے اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کریں. ایک منافق مر گیا ہے، عبداللہ ابن ابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مخالف. عبداللہ ابن ابی مر گیا. ان کے بیٹے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول اپنا کرتا مبارک دے دیں. کیا کرو؟ بولے اپنے باپ کو اس میں دفناؤں گا. دے دیا، کفنا دیا. کہا کہ اللہ کے رسول چلیے نماز جنازہ پڑھ دیجیے. اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. حضرت عمر نے آپ کا دامن کھینچا. اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ منافق ہے، اس کی نماز جنازہ آپ پڑھیں. بہرحال آپ نے نماز جنازہ پڑھی. آیت کریمہ دو استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ ان کے لیے استغفار کیجیے یا نہ کیجیے. اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے اللہ ان کو نہیں بخشے گا، منافقین کو نہیں بخشے گا. اس پر تبصرہ دیکھیے کتنا پیارا ہے ہم لوگوں کے لیے. آج یہ لے کر جاؤ. دل، یہ مفسر کا تبصرہ اس آیت کریمہ کے اوپر. دل على ان 70 مرة من الاستغفار امر عظیم جدیر بالغفران لولا انهم منافقون. یہ تبصرہ ہے عربی میں اس کا ایک مفسر کا کہ 70 مرتبہ استغفار یہ بہت بڑی چیز ہے. 70 مرتبہ کہتے ہیں 70 مرتبہ 70 مرتبہ. اس کا مطلب یہ ہے 70 مرتبہ کو جو
پوائنٹ آؤٹ کیا، ہائی لائٹ کیا گیا ہے 70 مرتبہ استغفار ایک بہت بڑی چیز ہے، اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر منافق نہ ہو تو۔ اللہ، تو عادت بنا لو۔ آج پیغام کیا ملا؟ پیغام یہ ملا کہ پورے 24 گھنٹے میں ہمیں کم سے کم 70 مرتبہ تو اللہ سے استغفار کرنا ہے، یہ عادت بنا لو۔ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ کرنا ہے آپ کو؟ کم سے کم 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ بڑا پیارا تفسیر ہے یہ، اس بات کی دلیل ہے کہ 70 مرتن کو جو ہائی لائٹ کیا گیا، 70 مرتن، 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ، 70 مرتبہ، کہتے ہیں دل علی ان 70 مرتن من الاستغفار امر عظیم جدیر بالغفران لولا انهم منافقون، کہ 70 مرتبہ جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے بہت بڑی بات ہے، یہ گناہ کو معاف کر دینے والی، معاف کروانے والی چیز ہے اگر آدمی منافق نہ ہو تو۔ پیغام یہ ملا کہ آج سے ہم لوگ کم سے کم 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، یہ پیغام ملا ہے۔ کچھ لوگ آئے، جنگ میں جانا تھا، کچھ لوگ آئے باہر سے، کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں تو سواریوں کا انتظام فرما دے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ آئے کہا کہ اللہ کے رسول سواریاں نہیں ہیں، سواریوں کا انتظام کر دیں، وہ جنگ میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، میں انتظام نہیں کر سکتا، میں انتظام نہیں کر سکتا۔ اب دیکھو، پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول مختار کل نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ مختار کل ہے، اگر مختار کل ہوتے تو کم سے کم سواری تو دے دیتے نا، تو عقیدے کا ایک مسئلہ ہے معلوم۔ دوسرے مفسر نے پیارا تفسیرہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ لصدق مشاعرہم اشاد اللہ بمدامعہم، یہ مفسر کا تفسیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سچے جذبات کی وجہ سے ان کے آنسوؤں کی بڑی تعریف کی، اس لیے کہ رونے لگے تھے جب رسول نے یہ فرمایا کہ میرے پاس تمہارے سواریوں کے انتظام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسی بات جب آپ نے کہی وہ لوگ رونے لگے، تفیض من الدمع، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رونے کا ذکر ہم قرآن میں کر دیتے ہیں، تفیض من الدمع، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اللہ کو یہ آنسو اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنسوؤں کی تعریف فرمائی۔ یہ مفسر کہہ رہا ہے اس لیے کہ ان کے جذبات صادق تھے، جنگ میں نہیں جا سکے ٹھیک ہے، لیکن جو رو رہے ہیں اس رونے کو، ان کے آنسوؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر فرما دیا کہ یہ ایک صالح جذبات کے تحت رو رہے تھے، ان کے جذبات بڑے اچھے تھے۔ تو آدمی اگر کوئی کام نہ کر سکے کم سے کم نیت تو اچھی کر لے، نیت اچھی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کے اوپر بھی ثواب دیتا ہے۔ تو لصدق مشاعرہم اشاد اللہ بمدائم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سچے جذبات کی وجہ سے ان کے آنسوؤں کو اپنی کتاب کا جز بنا دیا، حصہ بنا دیا۔ اچھا، جب نبی نے ادا دیکھو، نبی نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، اب رونا ہے، ان کو رونا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ مڑ گئے، کیا مطلب کہ نبی ان کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں، نبی ان کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے آنسوؤں کو ظاہر کر دیا کہ تم دنیا کو اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتے نا، میں تمہارے آنسوؤں کو قیامت تک قرآن پڑھنے والوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہوں کہ تم روئے تھے۔ معمولی بات ہے یہ، آدمی سچے دل سے اگر کوئی چیز چھپا اللہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ، اور سب سے بڑا نقطہ جو ہمیں پکڑنا ہے یہاں پہ پورے بحث کا حاصل، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 1-2 بوند آنسو نہیں کہا، تفیض۔ عربی میں آپ دیکھیں گے نا، فیضان کا مطلب سیلاب ہوتا ہے، عربی میں جب آتا ہے تو فیضانات کہتے ہیں اس کو، فیضانات میں سیلاب، جگہ جگہ سیلاب آ گئے تو عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ فیضانات، سیلاب آ گئے۔ وہی لفظ یہاں بھی استعمال کیا گیا، تفیض من الدمع، گرایا ہوگا انہوں نے کچھ آنسو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سیلاب سے تعبیر فرمایا۔ نقطہ یہ ملا کہ ہم کوئی بڑی نیکی کر لیں اور سمجھے کہ بڑی ہے، وہ بڑی نہیں ہے، کوئی چھوٹی نیکی کریں اللہ کی نگاہ میں بڑی ہو جائے، وہ بڑی نیکی ہوتی ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم کوئی بھی نیکی کریں، ہم دعا کریں کہ اللہ یہ نیکی میری نگاہ میں چھوٹی ہے، تیری نگاہ میں بڑی ہو جائے تو بڑی ہے،
نہیں تو بہت بڑی نیکی کر لے لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقات نہ ہو، چھوٹی ہو، تو اس نیکی کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو اے اللہ میری کوئی بھی نیکی ہو، یہ چھوٹی سی نیکی تیری بارگاہ میں پیش ہے، اسے بڑی بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے ہیں، اللہ کا پہلا گھر، اللہ کا پہلا گھر۔ اسی وجہ سے آگے کہا گیا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ یاد رکھو مشرکین نجس ہیں، یہ اس گھر میں نہیں آ سکتے، دیگر مسجدوں میں کوئی بھی آ سکتا ہے، مشرک کافر اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے دونوں آ سکتے ہیں مسجد میں، جی دونوں آ سکتے ہیں۔ نجران کا وفد آیا تھا اسے اپنے مسجد میں ٹھہرا ہے، ہاں قبیلے ثقیف کا وفد آیا تھا اس کو مسجد میں ٹھہرا ہے، جبکہ یہ ایمان والے نہیں تھے، تو مسجد کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ عیسائی آئے نجران سے، ان کو مسجد میں ٹھہرا دیا، مسجد نبوی میں۔ طائف سے ثقیف کا وفد آیا، اس کو مسجد میں ٹھہرا دیا، جبکہ یہ ایمان والے نہیں تھے۔ لیکن ایک مسجد ایسی ہے جس میں جب تک لا الہ الا اللہ نہ پڑھے آدمی داخل ہونا منع ہے، وہ مسجد حرام ہے۔ کیوں بھائی مسجد حرام میں داخلہ کیوں منع ہے؟ دیگر مساجد کے اندر سب جا سکتے ہیں، ایمان والا بھی اور جو ایمان والا نہیں وہ بھی جا سکتے، خانہ کعبہ کے اندر کیوں نہیں جا سکتے؟ عقلی دلیل تو یہی ہے، جو پورا ہندوستان یہ دیش ہمارا ہے، لیکن بعض ایریا حکومت کی وجہ سے وہ محفوظ رکھا جاتا ہے، وہاں عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، قاعدہ ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایریا ایسا ہے کہ وہاں کچھ آپ کو دکھانا پڑتا ہے، کچھ شرائط ہوتے، کنڈیشنز ہوتے ہیں، اگر آپ کنڈیشنز پوری کر لیں تو آپ کو وہاں جانے دیا جاتا ہے، ورنہ نہیں جانے دیا جاتا۔ تو ایسے یہاں بھی ہے، لا الہ الا اللہ کنڈیشن آپ پہنچ جائیں، نجس کیوں بھائی اس جگہ پر شرک کرنے والا کیوں نہیں جا سکتا؟ ایک مفسر نے اس کا بڑا جواب دیا، اچھا کیا کہ یہ اللہ کا پہلا گھر ہے توحید کا، توحید اول، پہلی توحید یہیں سے شروع ہوئی، یہ توحید اول، توحید کا پہلا گھر ہے، یہ توحید یہیں سے شروع ہوئی ہے، اللہ ہی کی عبادت ہو، یہ پہلا گھر ہے جو خالص توحید کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ لہذا اس پہلے گھر کے اندر خصوصیت ہے اس کی کہ کوئی مشرک داخل نہ ہونے پائے۔ بقیہ تمام مسجد جو بعد میں بنائی گئی ان کے اندر جانے کی اجازت ہے، مگر اس گھر میں جو توحید کا پہلا گھر ہے آنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ آدمی موحد نہ ہو، اس لیے کہ توحید کا پہلا گھر ہے۔ مقام التوحید الاول، مفسر نے تفسیرہ کیا کہ یہ توحید کا پہلا مقام ہے، لہذا اس میں بغیر توحید کے کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی بنیادی توحید کے اوپر رکھی گئی۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کچھ آنسوؤں کو سیلاب کہا، سیلاب کہا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نگاہ میں جو نیکی بڑی ہو جائے، چھوٹی کیوں نہ بڑی ہو جائے، وہ اصل تو آپ بڑی نیکی کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کام بڑا ہے لیکن اے اللہ تو اسے قبول فرما لے تو بڑا ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ تو آدمی اپنے نیکیوں کے اوپر فخر نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ نیکی قبولیت کے لائق ہے یا نہیں لائق، آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے، اپنی نیکیوں پر کبھی بھی فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے گئے اس پر ایک تبصرہ خالی کافی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا وغیرہ، یہ 8 مصارف بیان کیے گئے، 8 جگہوں پر خرچ کرنا، 9ویں جگہ کوئی نہیں۔ زکوٰۃ کو 8 ہی جگہوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے، 9ویں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، 8 جگہوں پر خرچ کرنا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو وہ اپنے فائدے کے لیے ایسی بات نہیں کہتا، سارا پیسہ دوسرے کو دے دے مجھے کچھ مل ہی نہیں رہا ہے، ایسا سوچتا ہوں۔ تو جتنا پیسہ ہے وہ ان کو دے دو، ان کو دے دو، ان کو دے دو، ان کو دے دو، یہ 8 مصارف میں اگر کسی بشر کا کلام ہوتا تو کہتا ان کو کیوں دے رہے، مجھے دے دو نا۔ یہ مصارف بیان کرنا در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، یہ اللہ کا کلام۔ اچھا ایک بڑا باریک نکتہ یہ ہے کہ دنیا میں غریبی کی جو سطح ہے، سطح
اللہ تعالیٰ نے غریبی کی باریک سطح کو بھی ملحوظ رکھا ہے کہ کس کو دیا جائے. فروقات جو ہے، فرق، یہ ڈفرینس جو ہے، یہ کسی اور مذہب کے اندر بیان نہیں کیے گئے. اب دیکھو، پہلے کہا گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین. فقیر اور مسکین میں زیادہ فرق نہیں ہے. فقیر وہ ہے جو کچھ نہ رکھے اور مانگتا پھرے، اس کو کہتے ہیں. کچھ نہ ہو مانگتا پھرے، اس کو کہتے ہیں فقیر. اور مسکین کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت ہو مگر وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. دیکھو باریک فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے اور مانگ رہا ہے، اور ایک آدمی کے پاس بہت تھوڑا ہے، گزارے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن وہ دوسروں کے ساتھ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. دیکھو باریک فرق ہے فقیر اور مسکین کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سطح ملحوظ رکھے. اس کا مطلب ہے کسی انسان کا کلام اتنے باریک فرق کو اگر کوئی ملحوظ رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی کلام تو نہیں ہو سکتا، یہ وہ ہے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اور وہ کس کی کیا مجبوریاں ہیں اس کو اچھی طرح جانتا ہے. تو اس میں بہت ساری باتیں معلوم ہوئی. پتہ یہ چلا کہ قرآن حکیم پر جتنا غور کیا جائے نئی نئی چیزیں ایک دم سامنے آتی ہیں. اب دیکھو اس پارے میں 2 جگہ یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون نازل کیا اور ایسے لشکر کے ذریعے مدد کی جو لشکر دکھائی نہیں دیتا تھا. کہاں پہ؟ میدان حنین میں. میدان حنین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. جب بھاگ پڑے سب کے سب، اصل میں تقریباً 12,000 کا لشکر تھا، اور یہ جب میدان حنین میں پہنچے تو انہیں عجب تھا کہ ہم 313 تھے تو میدان بدر میں کامیاب ہو گئے، میدان احد کے اندر معاملہ برابر سرابر رہا، جنگ احزاب میں بھی ہم کامیاب ہو گئے وغیرہ. یہ جو ہے مکہ بھی فتح ہو گیا، اب یہ ہمارے سامنے کیا لڑیں گے؟ یہ عجب آ گیا. اذ اعجبتکم، عجب آ گیا. کسی مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے، کہا اذا قلت یا ربی تولاک، جب تم یہ بولو کہ اے میرے رب تو اللہ تمہارا ساتھ دیتا ہے. وَإِن قُلْتَ أَنَا، اور جب کہہ دیا میں تو تخلیٰ عنک، اللہ تجھے چھوڑ دیتا ہے. اب یہی وہ چیز آ گئی، انا. ہم لوگ اتنی تعداد میں آج کون ہم کو ہرا سکتا ہے؟ کہتے ہیں جیسے ہی وادی میں اترے قبیلے حوازن کے تیر اندازوں نے اپنے تیر کی باڑ کے اوپر رکھ لیا، سب بھاگ پڑے، نبی کو چھوڑ کر بھاگ پڑے. سب گھوڑوں کو روک رہے تو گھوڑے رک نہیں رہے، تیروں کی بوچھار ایسی ہو رہی ہے. اور میدان جنگ میں صرف نبی رہ گئے، بازو میں حضرت عباس ہیں، حضرت صدیق ہیں، اور کچھ فاصلے پر حضرت عمر، بقیہ سب بھاگ پڑے. نبی پکار رہے ان کو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر. یہ حالت ہو گئی. یہ تو کہو تمام مسلمانوں نے اپنے گھوڑوں کی بھاگ روکی اور پھر اس کے بعد پھر پلٹے، پھر جنگ شروع ہوئی. نبی نے فرمایا الان حمی الوطیس، اب تنور گرم ہوا ہے، اب لڑائی شروع. الان حمی الوطیس. میں نے شروع میں بھاگ پڑے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ عجب نہیں ہونا چاہیے تمہیں. کامیابی کے معیار ہماری نصرت ہے، تمہاری تعداد تمہارے ہتھیار نہیں. میں مدد کرتا ہوں. تو یہ کہا کہ اللہ نے سکونت نازل کیا، دل کو سکون ہوا. وانزل جنودا لم تروها، اور ایسی فوج بھیجی جو دکھائی نہیں دیتی. اور یہی بات غار ثور کے لیے بھی، یہی بات. وانزل سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. دونوں سچویشن انتہائی نازک ہے، اور دونوں جگہوں پر اللہ نے فرمایا پہلے سکینت نازل فرمائی، پھر ایسی فوج بھیجی جو دکھائی نہیں دیتی تھی. غار ثور میں بھی ارے وہ ایسی جگہ پر پہنچ گئے تھے، نیچے دیکھ لیتے تو پکڑ لیتے ان کو، وہاں بھی اللہ کی مدد آئی. اور یہ پورا کا پورا لشکر بھاگ چکا تھا اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی. پہلے سکینت نازل فرمائی، پھر ایسا لشکر بھیجا جو دکھائی نہیں دیتا تھا. اور یہاں بھی غار ثور میں سکینت نازل فرمائی، ایسا لشکر بھیجا جو دکھائی نہیں دیتا تھا. دونوں جگہوں پر یہی بات ہے، دونوں جگہوں پر سکینت بھی ہوئی اور دونوں جگہوں پر ایسا لشکر آیا جو دکھائی نہیں دیتا تھا. اور اس میں نکتہ یہ ہے کہ پہلے سکینت ہے، بعد میں لشکر کا تذکرہ کیا گیا جو دکھائی نہیں دیتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ لشکر سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل مطمئن. آدمی کا دل مطمئن ہے تو سب سے زیادہ اثر سکینت کا دل کے اوپر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دل کے حالات کو ذکر فرمایا، بعد میں وہ جنود لم تروها کا ذکر فرمایا.
پورا کا پورا پارا اتنے عجیب و غریب مفاہیم اور اتنے عجیب و غریب مسائل سے بھرا ہوا ہے، اس کے لیے طویل وقت درکار ہے۔ پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیا بیان کروں اور کیا چھوڑوں، سامنے معانی کا ایک پورا دریا بہ رہا ہوتا ہے اور میرے لیے سلیکٹ کرنا، چوائس کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا معنی آپ کے سامنے پیش کروں۔ بعض معنی تو اتنے دقیق ہوتے کہ میں آپ کو سمجھانے جاؤں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، بہت پریشان ہو جاؤں۔ میں اسی بات کو لیتا ہوں کہ کم سے کم آپ کے فہم کے قریب کر سکوں ان باتوں کو۔ بعض معنی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک معنی کو سمجھانے کے لیے پورا گھنٹہ لگ جائے، لہٰذا ان باتوں کو میں چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ یہ رہا 10ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔